بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب برادر خرد اور بہت ہی پیارے عزیز بھائی جناب میاں داؤد صاحب جو ہیں، جن کے بارے میں ہمارے دوست راجہ کبیر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ نہر ہے وہ جو ہر سال ایک جج لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ وہ بعض علاقوں کے اندر بعض نہروں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اس میں ہر سال ایک ڈوب کے مرتا ہے تو وہ کہتے پنجابی چ کہتے ہیں یہ بندہ لیندی ہے ہر سال، ٹھیک ہے۔ جس طرح جب لاہور سے قصور تک پی آر ٹی سی کی پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جو بسیں چلا کرتی تھیں، جو بعد میں لیکویڈیٹ ہو گیا محکمہ، تو وہ کہا کرتا تھا کہ وہ جو بسیں ہیں، والوو کی بسیں تھی، بہت بڑی ہوتی تھی اس زمانے میں، ہر سال یہ 2 بندے کھاندیاں نے، ٹھیک ہے، وہ نیچے دے دیا کرتی تھی۔ اینی ہاؤ، یہ جو ہے یہ ہمارے میاں داؤد صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور درخواست میں امیر بھٹی صاحب، جن کے داماد صاحب جو ہیں وہ اب ایم این اے ہیں، اور اس لیے ہیں کہ امیر بھٹی صاحب جو تھے اس وقت انہوں نے پی ایم ایل این کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ دیکھو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میرے داماد کو جیت لینے دے۔ تو ایم پی اے بھی وہ پی ایم ایل این کی سپورٹ سے ہی ہوا، اور پی ایم ایل این کو اس نے گالیاں بکی، دبا کے بکی، اور ایم این اے بھی وہ اسی سے ہوا، اور آئی ایس آئی کا جو دفتر ہے فیصل آباد کا، اس کے اوپر حملے کو لیڈ بھی کیا موصوف نے، لیکن رہائی ان کی اس لیے ہو گئی کہ سسر صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس تھے۔ یہ تمام کاروائیاں جو تھیں وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن انہوں نے جاتے جاتے جو گل کھلائے لاہور ہائی کورٹ کے اندر انتظامی سائیڈ کے اوپر، ایک تو ہوتا ہے آپ کا جوڈیشل سائیڈ، ایک ہوتا ہے انتظامی سائیڈ، ان کی تفصیلات ساتھ میں لگا کر میاں داؤد صاحب نے ایک درخواست ڈالی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور اس درخواست پہ لگ گیا تھا اعتراض۔ انہوں نے کہا جی یہ آبجیکشن کیس کے طور پہ، اعتراض کے طور پہ لگا دیجئے، تو آئینی بینچ کے اندر وہ کیس لگا، اور وہ اعتراضات جو لگائے تھے رجسٹرار نے وہ دور کر دیے گئے، اور اب وہ اس کے اندر کیا ہوا ہے یہ ہم نے آپ کو آج کہانی سنانی ہے۔ میاں داؤد نے ایک اور مار کا مار دیتا ہے، تو انہوں پتا تو ہے، مطلب پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی کوئی کیس ہو خاکسار کا تو میاں داؤد صاحب وہاں پہ پیش ہوتے ہیں، اور اس لیے میں نے کہا کہ اب انہوں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے تو ہم بھی وہ کیس لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوں، اور ہو گئے ہیں، اور پیش ہونے جانے کی باقاعدہ ویڈیو بھی میرا مطلب ہے ہم نے کیپچر کیا۔ آج ساری تاریخ سی نا ایسے ہوتے گئے ہوئے سن، تو میں کہا موقع دا فائدہ اٹھا، تو میں نے کہا کہ پوری جو تفصیل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے ثوابدیدی اختیارات کے خلاف آئینی درخواست قابل سماعت قرار۔ سپریم کورٹ کے 6 رکنی آئینی بینچ نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی آئینی درخواست پر اعتراضات ختم کر دیے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ سمیت تمام ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو اس درخواست میں رپورٹ جمع کروانے یا جواب جمع کروانے کا حکم، چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی جوابات جمع کروانے کا حکم دیا گیا۔ وہ ایک بچے نے خبر بنائی تھی، میں نے کہا یار ذرا بھیج دے مینوں کس طرح بنائی، تو میں نے کہا کہ چلے ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی ذرا، میاں داؤد دا جھنڈا پوری طرح چکیا جائے نا یار۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 6 رکنی آئینی بینچ نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی آئینی درخواست پر سماعت کی۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ ویڈیو لنک پر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری سے اس مقدمے میں پیش ہوئے۔ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے۔ جسٹس امین الدین کے ریمارکس: آپ صرف لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں، باقی ہائی کورٹ میں شاید ایسا نہ ہوا ہو۔ جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کے ریمارکس: میں نے بطور حوالہ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اختیارات کے ناجائز استعمال کے تمام نوٹیفیکیشن ساتھ لگائے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس کے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے عدلیہ کی ساخت مجروح کر دی جاتی ہے، جس پر محمد علی مظہر نے کہا چلیں پھر اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم اس مسئلے کو دیکھیں اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔
میاں داؤد ایڈوکیٹ نے ساتھ میں لقمہ دیا۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے مفاد عامہ کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں 5 ہائی کورٹ کے رجسٹرار، 4 صوبوں اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان صوابدیدی اختیارات کا غیر آئینی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے اکثر چیف جسٹس صاحبان ریٹائرمنٹ سے قبل سرکاری خزانہ بادشاہوں کی طرح لٹاتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی نے ریٹائرمنٹ سے 1 ماہ قبل اختیارات کے ناجائز استعمال کی بدترین مثالیں قائم کی۔ انہوں نے بہترین کارکردگی کے نام پر سینکڑوں ملازمین کو غیر قانونی طور پر ایڈوانس انکریمنٹس دیے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے افسروں اور اہلکاروں میں 6 جولائی 2021 سے 2 ایڈوانس انکریمنٹ دیں۔ عدالتی تاریخ میں آج تک کسی چیف جسٹس کے سٹاف کو 2.5 برس کی مدت پر مشتمل ایڈوانس انکریمنٹ دینے کی مثال نہیں ملتی۔ اچھا جی، سابق چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 1 دن قبل دیگر سینکڑوں ملازمین کو غیر قانونی طور پر ایڈوانس انکریمنٹ دیے گئے۔ ایڈوانس انکریمنٹ تبادلہ شدہ رجسٹرار ہائی کورٹ اور 2 ماہ قبل تعینات ہونے والے رجسٹرار ہائی کورٹ کو بھی دیے گئے۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریڈر اور ان کی اہلیہ سینئر سول جج کو 4 سال کی تعلیمی چھٹی بما تنخواہ دینے کی منظوری بھی دی گئی۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دیگر متعدد ملازمین کو بھی بغیر کسی قانونی جواز اور اختیار کے 6 ماہ 1 سال کی چھٹیوں کی منظوری دی۔ ریڈر اور ان کی اہلیہ کی تعلیمی چھٹی کے لیے کسی یونیورسٹی کا ریکارڈ اور قانونی تقاضا فائل کے ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 50 سے زائد سرکاری ملازمین کی سزائیں ایک دستخط سے ختم کرنے کے درجنوں نوٹیفیکیشن ایک ہی دن جاری کیے گئے۔ صوابدیدی اختیارات کے تحت سزائیں ختم کرنا قانون کے تحت قائم سول ٹریبیونلز کو غیر فعال کرنے کے مترادف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 ڈپٹی رجسٹرار شہباز انور اور شہباز اشرف کی سزائیں ختم کر کے انہیں بھی ایڈوانس انکریمنٹ دیے گئے۔ دونوں ڈپٹی رجسٹرار کو سزائیں ختم کرانے کے لیے خود ہی اپنا نیا انکوائری افسر مقرر کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایڈوانس انکریمنٹ کے علاوہ دونوں ڈپٹی رجسٹرار کی سزائیں ختم کر کے انہیں ترقیاں بھی دے دی گئی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا کوئی نیا افسر دونوں ڈپٹی رجسٹرار کی فائلوں کی انکوائری کا ذمہ اٹھانے کو تیار نہیں۔ دونوں ڈپٹی رجسٹرار کی فائلیں ایک برانچ سے دوسری برانچ گھوم رہی ہیں۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے زیادہ تر نوٹیفیکیشن ریٹائرمنٹ سے 1 دن قبل 6 مارچ کو جاری کیے گئے۔ ہائی کورٹ کے ملازمین کے ساتھ اقربا پروری کا سلوک کر کے عدلیہ کو بدنام کیا گیا۔ عدلیہ میں کرپشن اور اقربا پروری سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی۔ ہائی کورٹ کے انتظامی اختیارات فرد واحد چیف جسٹس کی بجائے انتظامی کمیٹیوں کو دیے جائیں۔ فرد واحد کو اختیارات کا استعمال کرنے کی اجازت دینے سے کرپشن اور اقربا پروری کی مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے صوبائی اختیارات کو بھی ریگولیٹ کرنے کا انتظامی لکھنا ہوگا، میرا خیال ہے۔ انتظامی اختیارات کو بھی ریگولیٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ریٹائرمنٹ سے 1 ماہ قبل جاری کیے گئے تمام نوٹیفیکیشن پہ نظر ثانی کی جائے، جائزہ لیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے افسران کو دی گئی ایڈوانس انکریمنٹ غیر قانونی قرار دے کر پیسے واپس سرکاری خزانے میں جمع کروائے جائیں۔ اب اس درخواست کا کیا مطلب ہے؟ یہ پٹیشن جان پہ کھیلنے والی بات ہے۔ یہ وہ ہائی کورٹ ہے جہاں پہ میاں داؤد صاحب جو ہیں وہ میرے جیسوں کے مفت کیس لڑتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جو پوری انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے ہائی کورٹ کی، انہوں نے ان کو اپنے خلاف کر دیا۔ اب میاں داؤد کے مقدمات کی فائلیں نہیں ملا کریں گی، کیونکہ جب آپ نے ان کے پیٹ کے اوپر لات ماری ہے جو وہ حرام کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، امیر پٹی کی وجہ سے، تو اس کے بعد پھر میاں داؤد اپنی پریکٹس کے اوپر فاتحہ پڑھ لے۔ لیکن جو جیدار لوگ ہوتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں،
وہ اس طرح کے نقصانات کو نہیں دیکھا کرتے جب انہوں نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، جب انہوں نے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، جب انہوں نے قومی مفاد کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا میرا مطلب ہے دستور ہو گیا کہ آپ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ بادشاہ سلامت ہیں کہ آپ کے اقتدار کا سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آیا ہے، اور آپ نے جناب بادشاہوں کی طرح تمام سہولیات بانٹنا شروع کر دی ہیں، تمام دو نمبریاں جو ہیں ان کو جائز ہونے کا غلاف پہنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے نا۔ بہرحال اچھی بات اس میں یہ ہے، سلور لائننگ یا امید کی کرن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نہ صرف کہ اس درخواست کی بنیاد کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا جائزہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کو بھی اس میں فریق بنا لیا، اور سب کو طلب کر لیا کہ بھائی جان یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ جو فرد واحد ہیں، یہ جو آمر مطلق ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ہیں موصوفین، ان کے اوپر بھی تو کوئی نظر ہے کہ نہیں کسی کی؟ کہ میرا مطلب ہے کہ دیگ کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور تمام اچھی اچھی جو بوٹیاں ہیں پٹ کی وہ نکال کے کھائی جا رہے ہیں بقول راجہ کبیر کے۔ تو بہرحال ہم میاں داؤد صاحب کو یہ جو انہوں نے اپنی جوڈیشل سوسائڈ کی ہے، یعنی کہ عدالتی خودکشی کی ہے، اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں جی، کیونکہ اس کے بعد میاں داؤد صاحب کی پریکٹس نہیں چلتی لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے فائلہ ہی نہیں نکلن دینی بھائی جان، ٹھیک ہے، انہوں نے کیس نہیں لگنے دینا، سارا سارا دن بہ کے آ جایا کرے گا اسی طرح سے، ٹھیک ہے، ہاں جس طرح میں بہ کے آ جاتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ میاں داؤد کو اپریشیٹ بھی کیا جائے، اور ان کی اس بہادرانہ حرکت کو جو ہے وہ چار دانگے عالم پھیلایا جائے کہ ابھی خالی نہیں ہے دنیا اچھے کام کرنے والوں سے، بہادری کے ساتھ بات کرنے والوں سے، اور چور کو چور اور ڈاکو کو ڈاکو اور حرام خور کو حرام خور کہنے والوں سے۔ اور میاں داؤد ایک استعارہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کا یہ اصول ہے، فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر برائی بڑھ جاتی ہے تو وہ ان معاشروں کو پلٹ دیا کرتا ہے، ان بستیوں کو تباہ برباد کر دیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان معاشروں کے اوپر کسی اور کو مسلط کر دیا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مدت دی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی نیکی کرنے والا، سیدھے رستے پہ چلنے والا، غلط کو غلط کہنے والا، درست کو درست کہنے والا جو ہے، اور والے جو ہیں وہ مقدار کے اندر برے کام کرنے والوں سے بہرحال سے آتا ہے۔ یہ ایک خبر تھی، میں نے کہا کہ آج جی میں ہائی کورٹ کا چکر لانا پہ ہے تو میں ہی پھر خبر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا